السلام علیکم۔ KPK پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دفعہ 52 نیک نیتی کی تعریف اور دفعہ 52 پناہ دینا یہ دونوں دفعات پڑھے تھے، تو آج ہم دفعہ 99 ایسے افعال جن کے مقابلے میں استحقاق حفاظت خود اختیاری نہیں ہوتا یہ دفعہ پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دفعہ 99 ایسے افعال جن کے مقابلے میں استحقاق حفاظت خود اختیاری نہیں ہوتا، یعنی کہ اس دفعے میں ایسے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں جس میں کسی شخص کو اپنی حفاظت کا اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں 4 ضمن بیان کیے گئے ہیں، یعنی 4 مختلف قسم کی صورتیں ہیں جس میں حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص اپنی حفاظت کے لیے غیر ضروری اقدامات نہیں کر سکتا۔ ضمن نمبر 1، جس فعل سے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کا اندیشہ معقول وجہ سے نہ ہو۔ اس فعل کی دفعہ میں کوئی استحقاق خود حفاظت اختیاری حاصل نہیں ہے، اس حال میں کہ اس فعل کا ارتکاب یا اقدام کسی سرکاری ملازم کی جانب سے نیک نیتی کے ساتھ باعتبار اس کے عہدے کے ظہور میں آئے، گویا وہ فعل قانون کی روح سے دراصل جائز نہ ہو۔ یعنی اس ضمن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کے پاس ایسے حالات میں اپنی حفاظت کا اختیار نہیں ہے کہ جب کوئی سرکاری ملازم اپنے عہدے کے اعتبار سے، یعنی اس کے پاس ایسا عہدہ ہو کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرے جس فعل میں اس شخص کو ضرر شدید یا ہلاکت یعنی اس کے مرنے کا امکان نہ ہو، تب اس شخص کو کوئی حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہے اور سرکاری ملازم وہ کام نیک نیتی کے حساب سے کر رہا ہے۔ یعنی کوئی سرکاری ملازم نیک نیتی کے اعتبار سے، یعنی نیک نیتی سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ قانونی طور پر تو جائز نہیں ہے لیکن اس کی نیک نیتی اس میں شامل ہے، تو اس حال میں اس شخص کو اپنی حفاظت کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ ایسا کام ہے جس میں اس کی ہلاکت تو نہیں ہو رہی یا اس کو ضرر شدید یعنی شدید ضرر تو نہیں پہنچ رہا، اور سرکاری ملازم وہ کام نیک نیتی سے کر رہا ہے لیکن وہ کام خلاف قانون ہے، تو اس حال میں اس شخص کے پاس حق حفاظت خود اختیاری نہیں ہے۔ ضمن نمبر 2، جس فعل سے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کا اندیشہ معقول وجہ سے نہ ہو، اس فعل دفعہ میں کوئی استحقاق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہے، اس حال میں کہ اس فعل کا ارتکاب یا اقدام کسی ایسے سرکاری ملازم کی ہدایت سے ظہور میں آئے جو نیک نیتی کے ساتھ اپنے عہدے کے اعتبار سے عمل کرتا ہو، گو وہ ہدایت قانون کی روح سے دراصل جائز نہ ہو۔ یعنی اس ضمن کے مطابق کوئی سرکاری ملازم اپنی نیک نیتی کے اعتبار سے، یعنی اس کی نیت ٹھیک ہے اور وہ نیک نیتی سے کسی دوسرے شخص کو ہدایت جاری کرتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں، تو جب تک کسی دوسرے شخص کی ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تب تک اس شخص کو استحقاق حق حفاظت خود اختیاری یعنی اپنی حفاظت کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ یعنی اس ضمن کے مطابق کوئی شخص ہے جس کے متعلق سرکاری ملازم اپنی نیک نیتی کے ساتھ کوئی ہدایت جاری کرتا ہے اور وہ ہدایت قانونی طور پر جائز نہیں ہے، تو جب تک اس شخص کو اپنے متعلق ہلاک ہونے یا ضرر شدید پہنچنے کا کوئی معقول اندیشہ نہ ہو تو اس شخص کو استحقاق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہے، یعنی وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کرے گا قانون کی روح سے۔ ضمن نمبر 3، ایسی حالتوں میں بھی کوئی استحقاق حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہے کہ جس میں سرکاری حکام سے مدد لینے کی مہلت حاصل ہو۔ ضمن نمبر 3 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کو ایسے حالات و واقعات میں بھی اپنی حفاظت کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس کو سرکاری حکام سے مدد مل سکتی ہو اور وہ ان سے مدد لے سکتا ہو۔ ضمن 4، استحقاق حفاظت خود اختیاری کسی حالت میں اس سے زیادہ نقصان پہنچانے تک وسیع نہیں جس کا پہنچانا حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی آخر کے اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کے پاس صرف اتنا ہی اپنی حفاظت کا اختیار ہے جو کہ ضروری ہو اپنے بچاؤ کے لیے،
یعنی غیر ضروری قسم کی مزاحمت نہیں کی جائے گی، صرف اتنا ہی اپنا بچاؤ اور کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جتنا کہ ضروری ہے، اور ضرورت سے زیادہ نقصان پہنچانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ان ضمنوں کے علاوہ اس دفعہ کی تشریحات بھی کی گئی ہیں۔ تشریح نمبر 1، جس فعل کا ارتکاب یا اقدام کسی سرکاری ملازم کی جانب سے باعتبار اس کے عہدے کے کیا جائے تو اس فعل کے دفعہ میں کسی شخص کا استحقاق حفاظت خود اختیاری ساقط نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ شخص جانتا ہو یا باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ مرتکب ویسا ہی سرکاری ملازم ہے۔ یعنی اس تشریح میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی سرکاری ملازم کوئی کام کر رہا ہو یا اس کا اقدام کر رہا ہو کسی شخص کے خلاف، اور وہ کام قانون کی روح سے جائز نہ ہو، لیکن سرکاری ملازم اپنی نیک نیتی کے اعتبار سے وہ کام کر رہا ہے، تو اگر وہ شخص جانتا ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہی ہے تو اس شخص کو اپنی حفاظت کا اختیار حاصل نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں جانتا کہ یہ سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے اور ایسا کوئی اقدام کر رہا ہے تو اس کو حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے۔ اس کی حق حفاظت خود اختیاری یعنی اپنی حفاظت کا اختیار ساقط نہیں ہوتا۔ دوسری تشریح کی گئی ہے کہ جس فعل کے ارتکاب یا اقدام سرکاری ملازم کی ہدایت کے تحت کیا جائے، اس فعل کی دفعہ میں کسی شخص کا استحقاق حفاظت خود اختیاری ساقط نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ شخص جانتا ہو یا باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ مرتکب ایسی ہدایت کے تحت عمل کرتا ہے یا یہ مرتکب اس حاکم کے عہدے کو ظاہر کر دے جس کے حکم سے وہ عمل کرتا ہے، یا یہ کہ مرتکب کے پاس حکم تحریری موجود ہو اور وہ مطالبہ کی صورت میں حکم تحریری دکھلا سکے۔ یعنی یہ ضمن 2 کی مزید تشریح کی گئی ہے۔ یعنی کوئی سرکاری ملازم کسی دوسرے شخص کو یا اپنے ماتحت کو اپنی نیک نیتی کے ساتھ کوئی ایسا ہدایت دیتا ہے جو قانون کی روح سے تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ اپنی نیک نیتی کے اعتبار سے ایسا حکم جاری کرتا ہے، تو اس شخص کو جس کے خلاف کوئی ایسا حکم جاری ہوا ہو اس وقت تک حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے جب تک وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ کسی سرکاری ملازم یا کسی سرکاری حاکم کی ہدایت کے تحت عمل کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ جان جاتا ہے کہ یہ کسی سرکاری ملازم کے تحت کام کیا جا رہا ہے، اور جاننے کے ذرائع یہ ہیں کہ وہ شخص براہ راست طور پر یہ جان لے کہ فلانے حاکم یا سرکاری ملازم کی ہدایت کے تحت ایسا اقدام کیا جا رہا ہے، یا مرتکب یعنی جو کوئی شخص ہدایت پر عمل کر رہا ہے وہ اس حاکم کا عہدہ ظاہر کر دے، یعنی وہ اس شخص کو بتا دے کہ اس سرکاری ملازم کا یہ عہدہ ہے اور یہ اس کی ہدایت ہے اور میں اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، یا اس کے علاوہ وہ مرتکب یعنی سرکاری ملازم کی ہدایت پر عمل کرنے والا اس شخص کو کوئی تحریری حکم نامہ یا ہدایت نامہ دکھا دے تو اس شخص کو حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہے، یعنی وہ اپنی بچاؤ نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا۔ اس دفعہ کے آگے نوٹ دیا گیا ہے، یعنی نوٹ میں اس کی مزید وضاحت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک طرف اگر یہ دفعہ PPC میں اہمیت کا حامل ہے تو دوسری طرف اس کی اہمیت A1 اور B1 کے امتحان میں بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس دفعہ سے اکثر سوالات پیپر میں شامل کیے جاتے ہیں، اور اس دفعہ میں ایسی پابندیاں بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے کسی شخص کو اپنی حفاظت کا اختیار نہیں رہتا۔ جب تکلیف دہ فعل کا مداوع سرکاری حکام کر سکتے ہوں تو پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ضمن نمبر 3 میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب سرکاری حکام سے مدد لینے کی مہلت ہو تو حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہوتا، اور خواہ مخواہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ سرکاری حکام سے مدد جلد سے جلد مل جائے اور اس فعل کو روکا جا سکے۔ حفاظت کا حق اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک کہ معقول خطرہ پیدا نہ ہو جائے، یعنی اپنی حفاظت کا اختیار اس وقت تک حاصل نہیں ہے جب تک کسی شخص کو اپنی جان یا ضرر شدید کا خطرہ محسوس نہ ہو جائے۔
اس طرح غیر ضروری تشدد اور وحشیانہ ظلم کرنے پر حفاظت کا حق باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اپنی حفاظت کے لیے حد سے زیادہ تشدد کرنا اور کسی پر ظلم کرنا، ان وجوہات کی وجہ سے اپنی حفاظت کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے مثال دی گئی ہے جس سے اس دفعے کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور ہم اس کو مزید آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ باغ کے ایک ملازم نے جسے پھلوں کی حفاظت کے کام پر مامور کیا گیا تھا، باغ میں رات کے اندھیرے میں داخل ہو جانے والے ایک شخص کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی اور اسے گولی کا نشانہ بنا دیا، قرار پایا کہ اس نے حق حفاظت خود اختیاری سے تجاوز کیا۔ اس مثال کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس مہلت ہو تو آپ اس شخص کو پکڑ لیں اور اس کے اوپر حد سے زیادہ تشدد نہ کریں۔ چونکہ اس ملازم نے اس باغ میں داخل ہونے والے شخص کو گولی مار دی تو یہ اس ملازم کی حق حفاظت خود اختیاری سے تجاوز تھا اور باغ کا وہ ملازم قانونی طور پر سزا کا مستحق ہوگا۔ اگر تو اس باغ میں داخل ہونے والا شخص اس ملازم کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا اور اس کو ضرر شدید یا قتل کرنے کی کوشش کرتا، تب وہ ملازم حق حفاظت خود اختیاری کے تحت اس شخص کو تشدد کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ اگر سرکاری ملازم کا کوئی فعل سراسر ناجائز ہو، یعنی کوئی سرکاری ملازم بالکل ہی ناجائز کام کر رہا ہے، تو ملزم کا حق حفاظت خود اختیاری برقرار رہتا ہے، یعنی اس کو اپنی جان کی حفاظت کا اختیار حاصل ہے اور وہ شخص سرکاری ملازم کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ضروری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دوستو دفعہ 99 یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا۔ دفعہ 99 کی سمری کریں تو دفعہ 99 میں کچھ پابندیاں دی گئی ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے کسی شخص کو اپنی حفاظت کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے کوئی سرکاری ملازم اپنی نیک نیتی سے کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو قانون کی روح سے جائز نہ ہو، تو اس شخص کو جس کے خلاف کوئی ایسا کام یا اقدام کیا جا رہا ہو، اس کو اپنی حفاظت کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور ضمن 2 بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی سرکاری حاکم ہدایت جاری کرتا ہے اس کام کے کروانے کے لیے۔ تیسرے ضمن میں یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ جب تک سرکاری حکام سے مدد لینے کی امید ہو، اس وقت تک کسی شخص کے پاس حق حفاظت خود اختیاری نہیں ہے۔ اور چوتھے ضمن میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے نقصان پہنچانا اس سے زیادہ نہ ہو جو کہ ضروری ہو، یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف اتنا ہی تشدد کیا جائے جو کہ ضروری ہے۔ تو دوستو یہ تھا دفعہ 99۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔